ناول جنت کے پتے، تحریر نمرہ احمد، قسط نمبر 7۔ وعلیکم السلام۔ آؤ ہالے، میں تمہارے روم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی۔ میں نے ایک اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ ہالے نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھ گئی۔ میں علل صبح ہی ادھر آئی تھی۔ ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ ختیجہ سو رہی ہے۔ ہالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل خود پر ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹرڈ کروانے چلے آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پر ترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ۔ میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو ہالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی۔ شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفرر کی طرح لپٹا ہوا تھا اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا جس کا بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، ہالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے۔ اگر وہاں سے فون رجسٹرڈ نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاورز؟ ہالے نے گردن اٹھا کر ختیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال میں سے شمار ہوتا ہے، وہ غنود آواز میں بولی۔ نائس۔ ہالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر ایک کر کے پیچھے آئی اور سیڑھی پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑپ سے کمبل میں گھس گئی۔ ہالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف کسی افانور بار بار معذرت کر رہی تھی۔ فون رجسٹرڈ نہیں ہو سکے کہ دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسرے موبائل ایپیا تھے، کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کی زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ملیں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب ہالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو ہالے، بعد میں ہو جائے گا، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں۔ جہانگیر چلتے ہیں۔ ہالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ کدھر؟ تم ڈرو مت، دکھاؤ، میں پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتے حالے کو دیکھا۔ جہانگیر اور کدھر؟ وہ کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی تم؟ مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ۔ اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ وہ حالے، اس نے بڑبڑا کر پرس سے تھوڑا مڑا سا کاغذ نکالا، لکھا سہانگر۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، وہاں علاقے کا نام تھا۔ وہ اسے سہانگر
پڑھتی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترک کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتی۔ لو یہ تو سامنے ہی تھا، اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے قسم سے ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے بگا لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی بجائے سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 سٹیپس بنے تھے۔ سٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پر چلتی ان سٹیپ تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پر سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی کھڑکیاں لکڑی کی بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی بھی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پر زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپکپاتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور ناب کے چمکتے دھات میں اپنے عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک، وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے کو آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پر اسے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصویروں میں لگا کرتا تھا، وہی بھورے مائل بال جو بہت سٹائلش انداز میں ماتھے پر گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن کمسن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ باسفورس کے تل پر ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی۔ حسین، میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جکھان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلمان؟ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سے ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پہ زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی۔ پہچاننے یا نہ
پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھیج لیے۔ میں سبین پھوپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں۔ وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پر چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کا فرش پر قدم رکھا۔ فرش بہت سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی جانب پشت کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے ششپنج کے بعد ڈیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم؟ خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے چوڑ پر کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑا مار رہا تھا۔ حیا سلمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ مام۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح اپنے کام کی طرف متوجہ، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتن چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھوپھو اسپل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتی بوب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کے والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بددل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گے ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو گی تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدک مسکرائی، انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھوپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی، بھئی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا، ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ سٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھا تھا، میں نے روہیل کے فیس بک پر دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح ضرب لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورک پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ اوہ حیا، تم جہاں سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرے پر ڈھیروں سختیاں لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ جہاں تم حیا سے ملے ہو، یہ سلمان بھائی کی بیٹی ہے، روہیل کی بہن اور تمہاری فرسٹ کزن۔
مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہیں۔ ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی کبھی اولاد کو رشتہ داروں سے نہ ملائیں تو الزام کس کے سر رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جو شوخروش سچمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اس طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتے سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدک ذرا مسکرائیں اور سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ مطمئن تھے، اپنے لہجے پر اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان متعلق تھی۔ کسی کے منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کی کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چہکے، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کی کیپ اور کندھوں پر سجے تمغے، پھول، ستارے۔ یہ پھپھا ہیں۔ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پر دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب تھا پھپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پر رکھا فریم گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پر سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بغنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندے منہ گرے فریج کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پر گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھولے بنا بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان۔ اور باتھ روم کا نل بھی؟ پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ پھر وہی بد مزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئے۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، سو مجھے انکار کر کے اب شرمندہ نہ کرنا۔ جہان اب دراز سے ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کے سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا، پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچے میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا۔ ڈی جے صحیح کہتی تھی، ان کو کھانے صرف سفر کی متلی کے باعث بدمزہ لگا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تو خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر جا رہی ہے، پھر اسے AR کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کہ ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟
وہ کالونی کے سرے پر نصب بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف دھاگے اس جمی تھیں۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی روم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ کینچ اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، وقتاً نالہ ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریلی بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، وہ ہینڈسم لڑکے جس کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، سے گاڑی چپتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرو ذرا، یا تو یہ سرائیکی نہیں ہے، اسرائیلی نہیں ہے، یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی تو ہے بھائی۔ لیجیے جب بھی ان کا ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کڑتی رہتی۔ حیا نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ پیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہیں، یہ نارویج ہے، ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ آپ ہمارے ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ دہیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پر امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پر پابندی تھی۔ تو یہ خالِ نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھیں اور اب میز ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی تھیں۔ ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامک کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتیں۔ استنبول کے ہر زنانہ میں میئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے خالِ نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا حائب؟ اچھا رہا۔ پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پر میئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئے تو باہر نکل آئے۔ سرو تم دھیمی لہ میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ سانچی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی گیا ہے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں ہی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں اطراف بیڑا بلا تھا، وہ دونوں خالی تھا میں زینیں اتری بنی لے آئی تھیں۔ جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا، یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے اسے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم و خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریب گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا،
شاید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال اسے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس سٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس سٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سمانجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سمانجی کے طلباء کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھٹی تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرتی تھی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئے تو گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب گورسل میں بیٹھی تو آسمان پر سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ موٹے موٹے قطرے اس پر گرے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پر اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چینی کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا اسے ان کا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف نظر انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اس طرح برس رہی تھی اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے کوفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹپ کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹیپس سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینے اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا۔ چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو، وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس سے قبل وہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑ بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پر تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دم سے اس کے برابر کی ایک جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہان سکندر احمد مارکسائڈ بہت قیمتی اور نفیس سسا سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی۔ کن اکھیوں سے اسے وہ چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اسے عجیب اتفاق پر اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئے تھے۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا، اس کا دل ڈوبنے لگا تو مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کم گوش شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا،
اس کی بھیگی موٹی لٹیں سرخسار سے چپک گئی تھی، پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پر گر رہے تھے اور وہ اس کے متوجہ ہونے پر بھی سانس روک کے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجب سحر دکھتا تھا۔ جہان سکندر! وہ بدت رسمن مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے، اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار تہہ کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے تھوڑی ہتھوڑی اور میخ نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا! میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یٹک اسے دیکھے گئی۔ بس شاید کچھ دن۔ کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھی، اور پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی، وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند؟ اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہوئی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پڑ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان، رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا اسٹیپ کھول کر دانتوں سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چاروں چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹیپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چیخ ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ تعصب سا ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن تیچی کر کے دیکھا، وہ اپنے بٹوے کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دیتا۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اسپت میں سر بلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں۔ اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم 7 مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یکٹک کاجل کی مٹتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھی اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ وہ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پر میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پر
سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پر ایک کیل جہان پر نکلی پڑی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی، جہان کا پاؤں اس کے کیل کے نوکدار حصے پہ آیا۔ جہاں اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھا میں دیکھتا تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ دیگر، تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ وقتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی۔ اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا۔ میں بہت ٹف زندگی گزاری ہے۔ وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا ہے بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں سواہر چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے مال پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش اور اوپر سے تک نظر آتی 5ویں منزل کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنی و کمکموں سے مزین ٹاورز 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزل کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، اوہ، وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتے کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پر خاصا خفا ہوا، مگر حیا پر سکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکونی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کہ جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی میں کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف پھٹ کر راستہ بند دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول بیٹھا اور باہر کے بی بی کی مدھم روشنیاں بیچ بتا دی تھی۔ میوزک آرڈر کرو تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری سی نگاہ اپنے کوٹ پر ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ محسوس اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھے گئے۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان۔ مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا، وہ یوں ہی بند مٹھی ٹھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے، اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جہان نے سمجھنے والے انداز میں عصبت میں سر ہلا کر جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد 2 ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب دونوں درمیان رکھا ٹرے صرف دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب
کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں تک لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹریٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑ سکا۔ وہ کونیاں میز پر رکھے آگے ہوئی اور چہرے پر سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن! اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پر بل کے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کی ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔